ایک لڑکا کو بناتے ہیں اور ایک لڑکی کو بناتے ہیں، اور ایک لڑکے کو اور ایک لڑکی کو اللہ رب العالمین اتار دیتے ہیں جنت کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین جب انسان کو بناتے ہیں، انسان کو بنا کر کے اللہ رب العالمین جو ہے فرشتوں سے سجدہ کرواتے ہیں، اور انسان کو پھر اللہ رب العالمین جنت میں اتارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جنت میں اتارتے ہیں تو جنت کے بارے میں جو اللہ رب العالمین تعریف فرماتے ہیں قرآن کے اندر، کل یہی تعریف فرماتے ہیں کہ وہ بالکل دنیا کی جیسی ہی ایک جگہ ہے، لیکن دنیا سے بہتر ایک جگہ ہے، جہاں پہ نہریں بہتی ہیں اور جہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے بہت خیال سے بنایا ہے انسان کے لیے۔ جنت بھی اس کل کائنات کا ہی حصہ ہے جہاں پہ اللہ رب العالمین انسان کو اتارتے ہیں۔ جب انسان اترتا ہے جنت کے اوپر تو اللہ رب العالمین انسان کو کہتے ہیں کہ جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، پر اس درخت کے پاس مت جانا۔ اللہ رب العالمین پوری آزادی دیتے ہیں لڑکے کو اور لڑکی کو اس جگہ پہ رہنے کی، اور اس درخت کے پاس جانے سے منع کر۔ یہ وہی درخت ہے جس کے پاس جا کر کے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی جو شرمگاہیں تھیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو ظاہر ہو گئی تھیں، ایک لڑکے کی اور ایک لڑکی کی۔ اللہ رب العالمین جب انسان کو بناتے ہیں تو اللہ رب العالمین انسان کو ایک جنیرک نیم دیتے ہیں اپنے قرآن میں آدم کا، جو کہ عورت کے لیے اور مرد کے لیے دونوں کے لیے اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب وہ آدم کے آگے سجدہ کرنے کو کہتے ہیں فرشتوں کو، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسان کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کا مجموعہ جو ہے ایک عورت اور ایک آدمی ہے۔ اور جب وہ جنت میں آتے ہیں اور جنت میں اس درخت کے پاس وہ جاتے ہیں تو اس لڑکے کا اور اس لڑکی کا اللہ رب العالمین جو ہے قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کی جو شرمگاہیں ہیں اللہ رب العالمین ان پہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور جب ان کی شرمگاہیں ان کو پہ ظاہر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کانشیس ہوتے ہیں، تو ان کو اس چیز کی عقل ہوتی ہے ان کو چھپانی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قدرتی طور پہ انسان کے اندر عمل ڈالا ہوتا ہے۔ لیکن جو شیطان ہوتا ہے، شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بہکاتا ہے۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہی کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، بغیر بھائیوں اور بہنوں کے بنایا ہے۔ اور جو بھی رشتہ داریاں اس دو رشتے کے اندر اللہ رب العالمین ڈالتے ہیں وہ ایک ججمنٹ ہوتی ہے، اور اس ججمنٹ میں ہم سب انوالو ہوتے ہیں۔ اس ججمنٹ کے اندر جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ رشتہ ہے وہ میاں اور بیوی کا ہے۔ اور درخت کے پاس جب اللہ رب العالمین منع کرتے ہیں انسان کو جانے کے لیے تو یہاں پر انسان نافرمانی کر بیٹھتا ہے، کیونکہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک جنت میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو زمین پر اتارتے ہیں کہ وہاں پہ آزمائش شروع ہو۔ تو فرشتوں کو اللہ رب العالمین پہلے کہہ چکے ہوتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ میں اس کو زمین پر بھیجوں گا خلیفہ بنا کر کے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس لڑکے کو اور اس لڑکی کو جنت میں اتارا تھا اور یہ حکم دیا تھا اس درخت کے پاس مت جاؤ۔ کہ اللہ کا حکم اتنا امپورٹنٹ ہونا چاہیے ایک انسان کے لیے کہ اگر رب کہے کہ درخت کے پاس نہ جاؤ تو ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ کہ انسان اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین نے جنت دی تھی اس جنت کے اندر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی کری تھی۔ تو ہم اس دنیا میں رہ کر کے روزانہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے لغزش دی اور ان کی اس حالت سے نکال دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک کا ٹھکانہ اور سامان زندگی کر دیا گیا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں رہ کر کے استعمال کرتے ہیں اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے نظام میں جو رشتہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے جو کہ سب سے مقرب ہے وہ ایک میاں اور بیوی کا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے آدم کو اور حوا کو ایک میں سے نکالا ہے، ان دونوں کا نکاح ہونے کا کوئی نظام نہیں بنتا ہمارے دین کے اندر، پر دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے نکاح کا نظام انسانوں کے لیے رکھا ہے تاکہ وہ اس نظام کی بے حرمتی نہ کریں جب وہ بڑھ جاتے ہیں نمبروں کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین کے نظام میں جتنے بھی اللہ رب العالمین احکامات انسان کو دیتے ہیں تو وہ انسان کو اس دنیا میں رہنے کا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے اس دنیا میں آپ نے رہنا ہے، کہ آپ نے ہر ایک کا خیال رکھ کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں جب جڑ رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ تو ان رشتوں کے جڑتے وقت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی آزمائش چل رہی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین وہاں پہ ہر ایک کو آزمائش کرتے ہیں جب وہ رشتوں میں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں یا اس رشتوں میں مدد کر رہے ہوتے ہیں یا ان رشتوں میں کوئی اختلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان معاملات کے اندر اللہ رب العالمین کے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔